حکومت پاکستان نے جو یہ فیصلہ کیا ہے ڈیلیگیشن بھیجنے کا، یہ بالکل بر وقت ہے اور اس کے سود مند نتائج سامنے آئیں گے. کوئی 2-3 پی ٹی آئی والوں کو بھی ڈیلیگیشن میں شامل کر لیتے نا سر، آپ نے ظلم کیا اپوزیشن کے ساتھ. بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جتوئی صاحب، اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے. میں اپنی حکومت کو کہوں گا ان کو یہ پیشکش کرنی چاہیے تھی اور آگے سے جواب نہ میں آنا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بے اختیار ہے، اختیار والا آدمی ایک عمران خان ہے، ان کے باقی جو لوگ ہیں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے نہیں. انہوں نے اس میں بھی شرط رکھنی تھی کہ عمران خان کو باہر لے کے آؤ، پھر ہم پاکستان کے لیے جائیں گے اور ہم میں پاکستانیت جاگے گی. حکومت سے یہ غلطی ہوئی ہے، انہوں نے یہ پیشکش کی نہیں. پیشکش کرتے تو پیشکش رد ہوتی، لیکن وہ اس میں تھوڑی سی ان سے یہ کوتاہی ضرور ہوئی ہے. بالکل جی، ویل سیڈ ویل سیڈ. مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر السلام علیکم. آپ کی نظر میں ڈپلومیسی کتنی اہمیت رکھتی ہے اس وقت پاکستان کے لیے؟ بلاول صاحب کی سربراہی میں بہت ساری کمیٹیز بھی بنی ہیں جو مختلف ملکوں کا دورہ کریں گی. کیا ٹارگٹس اچیو کیے جائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈپلومیسی کے ذریعے ہم سندھ طاس معاہدے کی معطلی والی دھمکی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے؟ مختلف ڈیمز کی خبریں بھی آ رہی ہیں. یور ویوز آن اٹ. قادر خان مندوخیل صاحب. بہت شکریہ جتوئی صاحب. پہلے تو میں کوثر کاظمی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت نے واقعی غلطی کی ہے. اس سے پہلے بھی غلطی کی تھا ایک میٹنگ میں جو پی ٹی آئی کو دعوت نہیں دی تھی آل پارٹی کانفرنس پہ. اس وقت بھی میں نے کہا تھا، شاید کاظمی صاحب بھی میرے ساتھ تھے کسی چینل پہ. آج بھی میں کہتا ہوں کہ حکومت اچھا ایک بات بتائے مندوخیل صاحب، مجھے یقین ہے کوثر کاظمی صاحب کی بات میں تھوڑا سارکیزم تھا. کیا آپ کی بات میں بھی تھوڑا سارکیزم ہے سر؟ دیکھیں میرا بھی جواب وہی ہے جو کوثر کاظمی صاحب کا ہے کہ جواب میں انہوں نے نہ ہی کرنا تھا، لیکن کم سے کم آج شبلی فراز کو جو ہے نا تقریر تو نہیں کرنی پڑتی. اور اس نے تقریر میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ پھر بھی نہیں بیٹھتے. لیکن حکومت نے یہ چانس میرے خیال میں ضائع کر دی ہے. دعوت دینی چاہیے، جواب تو نہ نہیں آتا. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ رہے کہ جنگ سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے جو عالمی سطح پہ عالمی جو بڑے چینل ہے اور ان کے سامنے جو پاکستان کا مقدمہ لڑا. اور میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کاظمی صاحب سے، گو کہ حکومت نے یہاں بھی تھوڑی سی میرے حساب سے ٹھنڈا پن دکھا ہے. جعفر ایکسپریس کے حوالے سے دیکھو، انڈیا تو ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے. یعنی خود انڈیا کے عوام یہ سوال کرے کہ آپ کی انٹیلیجنس اگر اتنی اچھی ہے تو ملزمان بچ کے کیوں گئے، اور اگر اتنی اچھی ہے تو اسے پہلے پتہ کیوں نہیں تھا؟ 10 منٹ کے اندر پتہ چل گیا. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس تو ایک زندہ انسان کلبشر یادو کے نام پہ موجود ہے جو دہشت گردی میں ملوث تھا. اور شہریار جو سابق سیکرٹری خارجہ ہے اس نے کہا کہ ایک اور بھی جاسوس ہمارے پاس موجود ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس بڑے شواہد موجود ہے، اور عالمی فورم میں بلاول صاحب کی قیادت پہ انشاءاللہ مجھے پوری یقین ہے کہ عالمی دنیا کو پوری طرح مطمئن کر دیں گے کہ یہ ہے انڈیا کا مسخ شدہ اور قاتل گجرات کا چہرہ. بالکل ٹھیک. احمد اویس صاحب، آپ کی نظر میں یہ ڈپلومیسی کامیاب ہو پائے گی؟ شبلی فراز تو کہہ رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کو شامل نہیں کیا اس لیے کامیاب نہیں ہوگی. ہاؤ ڈو یو سی دی سچویشن احمد اویس صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ڈپلومیسی جو ہے اللہ کرے کہ کامیاب ہو، ہماری تو یہ دعا ہے کہ کیونکہ حالات جس قسم کے ہیں وہاں پہ یہ اس کی کامیابی انتہائی ضروری ہے. لیکن جس طرح کی ٹیم بنائی گئی ہے مجھے بہت کم امید ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسا ایکسپرٹ بھی نہیں ہے، اور پھر سب سے بڑی پارٹی کو اگنور کیا گیا ہے. اور آج شبلی فراز صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر یہ بات کی ہے اور اس بات کا اندیا بھی دیا ہے کہ یہ ہمارے ٹیم میں سے کسی کو جو ہے نامزد بھی ٹیم میں کرنا چاہیے تھا کسی ممبر کو. تو اس کا مطلب تھا کہ وہ جانے کو تیار تھے ساتھ. لیکن یہ پتہ نہیں کس خوف میں مبتلا ہیں اور کیوں ایسا کرتے ہیں. تو اس لیے کوثر کاظمی صاحب کی یہ بات تو اچھی ہے کہ یہ ان کی بلنڈر انہوں نے کی ہے، اور لیکن ایسی تو خیر یہ تو بہت ان کے لحاظ سے تو اہل حکومت کے لحاظ سے تو شاید بہت چھوٹی سی یہ بلنڈر ہوگی. بہت بڑی بڑی بلنڈرز ہیں اپنی جگہ پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کاظمی صاحب نے ایک بات کی جو آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی تھی، اس کا جواب میں دے دوں کہ مجھے آج تک تو وہ کوئی سال یاد نہیں ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ جی یہ آئی ایم ایف سے پاکستان کو پاک کر دیا گیا تھا. پھر نواز شریف صاحب نے تو میرے خیال میں پاکستان میں جتنی دولت انہوں نے کمائی ہے پاکستان کی ہسٹری میں کسی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ رچایا گیا وہ پاناما کا.
سپریم کورٹ میں ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ ایجنسیز نے, آئی ایس آئی نے ڈیٹیلڈ ایجنسیز وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پیش کیے ہوئے ہیں, آج بھی پارٹ آف ریکارڈ ہے. آج بھی وہ بلڈنگ جس کے اندر نواز شریف صاحب جو ہے جو لنڈن میں جا کے رہائش پذیر ہوتے ہیں, وہ بلڈنگ اس کا وہ بات کی گواہ ہے کہ اب سر اپنے لیڈر پہ آ جائیں, سر اپنے لیڈر پہ آ جائیں. عمران خان کے حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں, خبریں کچھ ہوتی ہیں, گوہر صاحب جو ہے وہ تردید کر دیتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیا بیک ڈور ڈپلومیسی پیچھے کچھ چل رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے طاقتور حلقے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے, بہتر آپٹکس کے لیے عمران خان کو رہا ہونا چاہیے تاکہ بھارت کو معلوم پڑے کہ پاکستان اپنے سیاسی معاملات اندرونی طور پہ حل کر رہا ہے اور کر کے دکھا رہا ہے. احمد صاحب کیا واقعی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ تو صرف وہ لوگ کریں گے نا جو آزاد ہیں. عمران خان تو قید میں ہیں, جیل میں ہیں. آپ کر رہے ہیں؟ آدمی تو کوئی آپ کا کوئی ساتھی کر رہا ہے؟ ہاں جی, آپ کا کوئی ساتھی کر رہا ہوگا, آپ کر رہے ہوں گے رابطے سر؟ نہیں, وہ اس کے اندر سوال یہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہے, میں نے تو بار بار یہ بات کی ہے کہ ایسے موقع آتے ہیں قوموں کی زندگی میں جہاں پہ ہارن لاکنگ جو ہے آسانی سے کھل سکتی ہے. یہ وہ موقع آیا تھا کہ یہاں پر اگر آپ یہ وہ ہارن لاکنگ کھل جاتی تو ایک پاکستان مسلح افواج کا امیج اتنا بہت بڑھ کے بہت ہائی ہوا, اور وہ دوبارہ سے وہ امیج جو ایک ہیروز کا ہونا چاہیے تھا وہ ریسٹور ہوا. بڑی اچھی بات ہوئی, اور انڈیا کو بڑی منہ کی کھانی پڑی ہماری اس ایک مشاق اور تجربہ کار اور ویل ایکوپڈ فورسز کی وجہ سے. تو ایسے موقع کے اوپر ہمیں چاہیے تھا کہ وہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ میگنینیمٹی دکھاتی. چلو کم از کم اگر عمران خان کو بھی ایک دم نہیں انہوں نے رہا کرنا تھا تو وہ بیچارے جو 2 سال سے بغیر کسی ٹرائل کے, بغیر کسی سزا کے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہی رہا کر چھوڑتے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کوثر کاظمی صاحب, یور ویوز آن دا سیم سبجیکٹ. کیا اگر عمران خان کو آزادی ملتی تو دنیا میں اچھا پیغام نہیں جاتا؟ کاظمی صاحب دیکھیں, پھر وہی بات نا, مشروط ہر چیز عمران خان کے ساتھ ہے. پھر بھائی میرے نے ابھی اویس جو ہے بڑے قابل احترام ہے میرے لیے, میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میری کوئی بات انہیں بری لگے, لیکن یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بھائی, ذرا ماضی دیکھ لیں کہ میں کس آئی ایم ایف کے پروگرام کو خیر آباد کہنے کی بات کر رہا ہوں. یہ ہم ماضی میں کر چکے ہیں. دوسرا, انہوں نے ایون فیلڈ کا حوالہ دیا بار بار. دیکھیں اس پہ میں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے. یہ جو لنڈن پراپرٹیز کی آپ بات کرتے ہیں نا, اس پہ میرا بڑا وسیع مطالعہ ہے اور بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے میں نے جو کی ہوئی ہے اس پہ, اور بڑا اچھا خاصا علم ہے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ نواز شریف کو سزا کس بات پہ ہوئی. اویس صاحب پلیز ذرا بتا دیں کہ نواز شریف کو سزا کس بات پہ ہوئی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے وہ تو انہوں نے جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کو وہ حکامہ کا اور اس کا وجہ بنایا تھا کہ وہ تنخواہ نہیں دی اور کچھ ہے, وہ ایک بڑا کمزور سا فیصلہ تھا. لیکن آپ سنیے, 5 ججز کے فیصلے میں جو جسٹس گلزار کا اور جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کا جو فیصلہ ہے, بڑی ڈیٹیل میں وہ تمام ڈیٹیلز اس کے اندر دی ہوئی ہیں جس کو کسی جج نے ریفیوٹ نہیں کیا.